بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ویڈیو لنک کلاس کے ذریعے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اپنی جو درسی کتاب ہے اس کے حصوں کو سمجھا کہ اس کو کس طرح 3 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا پیپر پیٹرن پہ ڈسکس کریں گے کہ امتحانی نقطہ نظر سے سوالات کس طرح آتے ہیں، کون کون سا سوال کتنے نمبر کا ہوتا ہے، اور ہمیں کون سے سوال کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمیں جب امتحان کی تیاری کا مرحلہ شروع ہو اس سے پہلے ہی ہمیں اس کا پیٹرن سمجھ میں آ چکا ہو تاکہ ہماری امتحان کی تیاری بہتر طور پہ ہو سکے۔ جب ہمارے سامنے امتحانی پیٹرن موجود ہوگا پرچے کا تو ہمیں پتہ ہوگا کون کون سے سوال امتحان میں آتے ہیں اور ہمیں کس سوال کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پیپر کو۔ سب سے پہلے جو امتحان میں پیپر آپ کو ملتا ہے وہ ایم سی کیوز حصہ الف یا معروضی حصہ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں۔ حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز کا۔ اس کے لیے آپ کو وقت 20 منٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو وقت 20 منٹ دیا جاتا ہے اور یہ 20 نمبر کا پیپر یہ حصہ ہوتا ہے۔ کل پیپر جو ہے مکمل 100 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے حصہ معروضی 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا سوال جو بنتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجیے۔ نیچے اپنے سبق سے متعلق، قواعد سے متعلق اور مختلف جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ڈرامہ، ناول، افسانہ وغیرہ، جو کچھ نصاب میں شامل ہے اس میں کسی بھی انداز سے کچھ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک مثال میں نے بورڈ پہ لکھ دی کہ جس طرح لکھا کہ حیات جاوید اس نامور ادیب کی سوانح ہیں۔ سوانح کسی کی زندگی کی لکھی ہوئی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حیات جاوید، اس نامور یعنی مشہور ادیب کی سوانح ہے۔ اس میں کس ادیب کے بارے میں لکھا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپشن دے دیا آپ کو، محمد حسین آزاد ہیں، مولوی عبدالحق ہیں، سر سید احمد خان ہیں اور ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں۔ اب اس میں سے یہ 4 آپشن دیے جاتے ہیں آپ کو اور ان میں سے ایک صحیح ہوتا ہے جس کا آپ نے جواب ٹک لگا کے الگ سے اس کو لکھنا ہوتا ہے اپنی آنسر شیٹ میں۔ تو اس کا جواب جیسے ہمیں پتہ چلا سر سید احمد خان ہے۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح لکھی گئی ہے اس میں۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ 20 معلوماتی سوالات ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں اور اس کے آپشن 4 ہوتے ہیں جس میں صحیح کو منتخب کر کے ہم نے اپنی آنسر شیٹ میں لکھنا ہوتا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات کہلاتا ہے اور اس کے لیے 20 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اور اس کے نمبر بھی 20 ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا سوال تھا۔ عزیز طلبہ، حصہ الف کے بعد حصہ بے کا آغاز ہوتا ہے۔ حصہ بے اور حصہ جیم ملا کے دیا جاتا ہے، حصہ الف آپ سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل آپ کے پاس کل جو وقت ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ کا بچتا ہے کیونکہ 20 منٹ آپ کو ایم سی کیوز کے لیے دے دیے گئے تھے۔ اب آپ کے پاس 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت درکار ہے۔ حصہ بے جو ہے وہ 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ حصہ بے جس میں مختصر جوابات کے سوالات موجود ہوتے ہیں، اس کے کل نمبر حصہ بے کے 50 ہوتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 2 جو آتا ہے وہ تشریح کا آتا ہے۔ درجہ ذیل میں سے 2 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے، اور یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو 4 یا 5 اشعار دیے جاتے ہیں جن میں سے 2 کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے شاعر کے حوالہ، لیکن شاعر کا حوالہ مختصر نہیں ہوتا بلکہ ایک مکمل تعارف اور اچھی وضاحت کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے۔ شاعر کا تعارف، اس کی کچھ خصوصیات وغیرہ، یہ ہم آگے اس کو مزید اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ ہمیں امتحانی نقطہ نظر سے کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح۔ سوال نمبر 3 2 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے، الف اور بے۔ الف میں ایک آپ کو 2 اقتباس دیے جاتے ہیں، یعنی سبق کی کچھ عبارت دی جاتی ہیں جو آپ نے سب اسباق پڑھے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے سوال الف میں پوچھتے ہیں کہ منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجیے۔ جب آپ نے سبق توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا تو
تو آپ کو اس سبق کا عنوان بھی یاد آ جائے گا، اور اگر اور زیادہ توجہ سے پڑھا ہوگا تو آپ کو اس کے مصنف کا نام بھی یاد آ جائے گا۔ یہ سوال آپ کا 2 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں آپ نے مصنف اور سبق کا نام تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی سوال کا بے میں پھر کہتے ہیں کہ وہ جو اقتباس دیے گئے ہیں تو درج ذیل میں سے ایک اقتباس کی تشریح کیجیے، 6 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سوال آپ کا 8 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں الف اور بے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے میں اقتباس کا سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بتانا ہوتا ہے، دوسرے میں اس کی تشریح، یعنی اس پیراگراف کے اندر مصنف نے کیا باتیں کہی ہیں اس کی وضاحت کرنا، اس کی تشریح بیان کرنا۔ یہ بھی آپ گزشتہ جماعتوں میں کر چکے ہیں، لیکن ہم آئندہ ان کو پڑھ لیں گے۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ جو چیزیں امتحان میں آئیں گی اس حساب سے ہم نے اپنے ذہن کو سبق کی تدریس کے دوران رکھنا ہے تاکہ ہماری تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر ہم شروع میں اچھی طرح پڑھیں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوں گی کہ کون سے سبق میں کون سی باتیں بتائی گئی تھیں، اور جیسے ہی وہ تحریر ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں فوراً یاد آ جائے گا کہ یہ فلاں سبق سے لی گئی ہے۔ یہ سوال نمبر 2 اور 3 حصہ بے۔ حصہ بے میں سوال نمبر 4 کا الف، منتخب کردہ نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ آپ کو 2 نظم کے عنوان دیے جائیں گے نیچے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں آپ، جس کا آپ کو صحیح سے معلومات جس کے متعلق ہو۔ تو ایک جو آپ نے منتخب کی ہے اس نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے، یہ 2 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد اسی سوال کا حصہ بے ہوتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں آپ نے جو نظم منتخب کی تھی جس کے شاعر کا تعارف لکھا، اس منتخب کردہ نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ اس میں آپ کو 2 عنوان دے دیے گئے ہیں، جشن بے چارگی، رات اور ریل۔ یا تو آپ نظم کا مرکزی خیال میں سے ایک کا لکھ لیں اور مختصر تعارف، یا پھر یہیں پہ آپشن دیا تھا یا، یہ سوال نمبر 4 کا الف اور بے یہ کر لیں، یا پھر نیچے ایک جز دیا تھا، یعنی 2 سے زیادہ مصرے جاتے ہیں، 4-5 مصرے دے کے ایک جز بنایا جاتا ہے جیسے بند ہوتا ہے، یہ نظموں میں سے لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں درج ذیل جز کے شاعر اور نظم کا نام تحریر کیجیے، جس طرح یہاں پہ تھا کہ شاعر کا مختصر تعارف، لیکن یہاں پہ جو بند دیا گیا ہے یا جز دیا گیا ہے اس کی شاعر اور نظم کا نام تحریر کرنا ہے۔ اور بے میں ہوتا ہے کہ درج ذیل جز کی تشریح کیجیے، یعنی یہ آپ کے پاس آپشنل سوال ہوتا ہے، اس میں آپ یا تو مرکز خیال اور شاعر کا تعارف لکھ لیں، یا پھر جو اشعار دیے ہیں ان کی تشریح شاعری اور نظم کے عنوان کے حوالے کے ساتھ کر لیں۔ یہ سوال نمبر 4 ہوتا ہے، اس میں آپ کو آپشن دیا جاتے ہیں مرکز خیال لکھ لیں یا تشریح کر لیں۔ حصہ بے کا سوال نمبر 4۔ حصہ بے میں سوال نمبر 5 جو حصے میں مشتمل ہوتا ہے الف اور بے۔ الف میں منتخب کردہ سبق کے مصنف کا تعارف، مختصر تعارف تحریر کرنا ہے، اور وہی سبق نیچے جو دیے گئے جس میں آپ نے اس کے مصنف کا تعارف لکھا ہے، کہتے ہیں اس درجہ ذیل میں سے ایک سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ ایک سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ خلاصہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی سبق کو سمرائز کر کے لکھنا، اس کی سمری لکھنا، یہ خلاصہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کو 2 سبق بھی دیے جائیں گے، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں گے اور اس کے مصنف کا تعارف بھی لکھیں گے۔ یہ سوال نمبر 5۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، ڈرامہ نگاری کی مختصر تعریف بیان کیجیے۔ ڈرامہ نگاری کی مختصر تعریف بیان کیجیے، یہ آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ یہ سوال آپ کا آتا ہے اس طرح سے، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری وغیرہ، سوال کی حیثیت چینج ہوتی ہے۔ تو ڈرامہ نگاری کی مختصر تعریف بیان کیجیے، یا نصاب میں شامل ایک ڈرامہ نگار یا افسانہ نگار کے فن کا جائزہ لیجیے۔ یہ آپشنل سوال ہوتا ہے، یا تو آپ ڈرامہ نگاری افسانہ نگاری کی تعریف انہوں نے مانگ لی، یا لکھا کہ نصاب میں، یعنی جو ہم نے کتاب پڑھی ہے اس میں شامل کسی ایک ڈرامہ نگار یا افسانہ نگار، ان دونوں میں سے کسی ایک کے فن کا جائزہ لیجیے، اس کی خوبیاں اور اس کی جو کہنا چاہیے کہ تعریف ہے اس کو تفصیل سے لکھیں۔ یہ سوال نمبر 6 آپشنل ہوتا ہے، اس کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، یا تو آپ ڈرامہ نگاری کی تعریف بیان کریں گے یا ڈرامہ نگار کے فن کا جائزہ لیں گے۔ یہ سوال نمبر 6 ہوا ہمارا حصہ بے سے۔ حصہ بے میں سوال نمبر 7، درج ذیل میں سے کسی 2 کے جوابات تحریر کیجیے۔ جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کے جو مشقی سوالات موجود ہیں ان میں سے کچھ سوالات دیے جاتے ہیں آپ کے پاس 3،
اور ان میں سے 2 کے جواب آپ سے مانگے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ قرآن و سنت سے کیا مراد ہے، بھیک مانگنے کی عادت کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور گلاب نے اپنے گھوڑے کا کیا نام رکھا تھا. ان سوالات کے جواب دیں، یا پھر شامل نصاب غزلیات میں سے کسی 2 شعراء کے 2 اشعار تحریر کریں جو پرچے میں شامل نہ ہوں. یا تو ان میں سے 2 کے جواب دے دیں آپ، یا پھر کہتے ہیں کہ غزلیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ نے کتاب میں پڑھی ہیں، ہماری نصاب میں جو شامل ہیں، ان میں سے کسی بھی 2 شعراء یعنی 2 الگ الگ شاعروں کے، ہر شاعر کے 2 شعر تحریر کریں جو پرچے میں، یعنی جو ہمیں سوال دیے تھے نا غزلیات کے، ہمیں جو اشعار کی تشریح آئی تھی، وہ اشعار وہاں پہ موجود نہ ہوں، ان سے ہٹ کے کوئی بھی، یعنی 4 شعر لکھنے ہیں آپ نے، ایک شاعر کے 2 اور ایک شاعر کے 2، اس طرح آپ نے 4 اشعار لکھنے ہیں. یا تو آپ ان 2 کے جواب دے دیں، یا پھر 4 اشعار لکھنے غزلیات میں سے، غزلوں سے شعر لکھے جائیں گے. یہ آپ کا سوال نمبر 7 کے بعد حصہ ب مکمل ہوتا ہے. حصہ جیم اور آخری حصہ پیپر کا سوال نمبر 8. یہ حصہ جیم کل 30 نمبر کا ہوتا ہے. سوال نمبر 8، درجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات بیان کیجیے. 3 مختلف شعراء کے یہاں پہ نام موجود ہیں، میر تقی میر، علامہ اقبال، مومن خان مومن. یہاں مختلف شعراء کے نام تبدیل ہوتے رہیں گے. ان میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات. لکھنے کا طریقہ آپ نے گزشتہ جماعت میں بھی پڑھا ہوگا، اس کو دوبارہ اعادہ کریں گے اس کا، لیکن یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ شاعر کے کلام کی خصوصیات بیان کرنی ہوتی ہیں. سوال نمبر 9، ذیل میں سے کسی ایک نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کیجیے. شاعر کے کلام کی خصوصیات، یہاں پہ نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کرنی ہے. ان میں سے آپ کو 3 نام دے دیے گئے مختلف نثر نگار کے، رشید احمد صدیقی، سر سید احمد خان، سلیمان ندوی. کسی ایک نثر نگار کی طرز تحریر، اس میں آپشن موجود ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کی کسی ایک نثر نگار کی خصوصیات لکھ دیں تحریر کی، یا پھر کوئی عنوان دے دیا جاتا ہے، کوئی بھی عنوان دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس عنوان، جیسے یہاں پہ لکھا قومی زبان کی اہمیت پر مضمون تحریر کریں، یا تو آپ طرز تحریر لکھ دیں، نثر نگار کی خصوصیات بیان کر دیں، یا پھر مضمون لکھ دیں. اس طرح یہ ہمارا حصہ جی مکمل ہوتا ہے، مکمل پیپر ہو جاتا ہے. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو تدریس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو ہمیں کون کون سے سوالات امتحان میں آتے ہیں، تاکہ ہم ہر سوال کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو اہمیت دیں اور کسی بھی چیز کو نظر انداز نہ کریں، معمولی آسان نہ سمجھیں. یہ تمام چیزیں مل کے جو ہمیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں مکمل پیپر کی تیاری میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. نئی ویڈیو میں نئی ترتیب اور نئی تدریس کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.